दिमाग इंसानी जिस्म का पेचीदा तरीन एक पार्ट है जो 1 खरब से ज़ायद खुलियात पर मुश्तमिल होता है और इंसानी दिमाग जो है वो आसाब हराम मगज़ से मुतालिक केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ख़ास तौर पर हेड इंजरीज़ के बाद या और भी बड़े पेचीदा मामलात हो जाते हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में इसका इलाज बाकी जो मसाइल हैं उसके मुकाबले में बहुत नायाब था, लेकिन आज हमने दावत दी है जनाब एक ऐसे माहिर कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइनल सर्जन को जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और उनका तजर्बा, उनका तरीका इलाज और सबसे बढ़कर जिम्मेदाराना बर्ताव जो है उनको बाकी सर्जन और डॉक्टर से मुनफरिद बनाता है और इनका एक्सपीरियंस। जी हाँ, 20 साल तक अमेरिका में इन्होंने खिदमात सर अंजाम दी हैं। बेशुमार पेचीदा तरीन केसेस को इन्होंने हल किया और फिर वतन वापस लौटने का फैसला किया। लाहौर जनरल अस्पताल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में बतौर सरबराह खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले कि हम और क्योंकि उनका तारुफ बहुत लंबा है, उनका काम जो है वो बहुत ज़्यादा है, हम आपकी मुलाकात उनसे करवा देते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप डॉक्टर? थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और यकीन जानिए जब हमें पता चला कि यू विल बी द गेस्ट आज, मतलब तो हमने इतना कुछ प्लान कर लिया कि आपसे हम इतना कुछ डिस्कस करेंगे कि लोगों की इतनी रहनुमाई कर देंगे कि बेचारे दर बदर फिरे ना, 10-10 मशवरों के बाद भी इतने कंफ्यूज ना रहें, उनको पता हो कि बेसिकली न्यूरो स्पाइनल सर्जरी ये क्या होती है, फिजिशियंस क्या करते हैं, पाकिस्तान में कितनी ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे, ज़रा अपना सफ़र बताएं थोड़ा। माशाल्लाह हाउ एक्सपीरियंस यू आर और सक्सेसफुल ऑपरेशन रेशोज़ आपकी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में एक आपने एक किया था ऑपरेशन, विद इन आवर्स वो लड़की अपने पाँव पर खड़ी हो गई थी। सबसे पहले अपने बारे में आप थोड़ा मैं बताएं, अपने सफ़र के बारे में। थैंक यू जी, आई एम वेरी हम्बल्ड फॉर सच एन इंट्रोडक्शन आपने जो किया। थैंक यू। लेकिन जिस तरह मैं कहता हूँ तारीफ़ बाकी लोगों को करनी चाहिए, खुद नहीं करनी चाहिए। तो आई ग्रेजुएटेड फ्राम किंग एडवर्ड मेडिकल, उस वक्त कॉलेज था, इन 1995 आई डिड माई हाउस जॉब 96 में, और 97 में आई वेंट टू शिकागो, स्टार्टेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय शिकागो रिसर्च। और मैं चूँकि आई गिव क्रेडिट टू माई फादर प्रोफेसर बशीर अहमद, who was the I would say the driving force, हम 4 बहन भाई हैं सब में, to get us to the right place. And ये है कि I started my training वहाँ से at University of Minnesota 1997 में। पहले मैंने जनरल सर्जरी किया वहाँ से। I was married then. My wife is a doctor also. She's a neurophysician. Nice. और फिर आस्ता आस्ता we moved into neurosurgery. I trained in upstate New York. 7 साल की ट्रेनिंग, उसके बाद 1 साल की उसमें फेलोशिप मेयो क्लिनिक पे। आई वाज आल्सो ट्रेन्ड एट हार्वर्ड, बच्चों का जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है इन बॉस्टन। सो आई हैव हैड द ऑनर ऑफ बीइंग अ रेजिडेंट at 2 premier institutions in the world, Mayo Clinic as well as Harvard Medical School का। And then 2007 में ट्रेनिंग के बाद से I became an assistant professor. Initially I was at Ohio University में, और 2010 में हम न्यूयॉर्क के साथ न्यू जर्सी मूव किए, एंड वहाँ से आई मूव्ड अप, और 2017 में आई गॉट अपॉइंटेड एज द प्रोफेसर एंड आई वाज हेडिंग द फंक्शनल न्यूरोसर्जरी प्रोग्राम देयर। और वी ऑलवेज वांटेड टू मूव टू पाकिस्तान बहुत सालों से, लेकिन बस टाइम का पता नहीं चला, 20 साल गुजर गए इसी तरह। सवाल हमारा होगा क्यों? हाँ, बहुत से लोग तो कहते हैं, ये बहुत लोग पूछते हैं। मेजॉरिटी लोग मैंने देखा है कि जो छोड़, क्योंकि अमेरिका इज़ द एवरीबडी वांट्स टू बी देयर, लेकिन कुछ लोग अपनी सोशल वजह की वजह से छोड़ के आते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों की वजह से आते हैं। तो वी वर इन अ मिडिल एज, वी वर नॉट ओल्डर, वी वर नॉट यंगर। लेकिन आई थॉट कि मैं पाकिस्तान में पिछले उससे आने से पहले 2-3 साल से आके मैं प्राइवेट सर्जरी कर रहा था, तो वैक्यूम वॉज ह्यूज, आवर फैमिली नेम वॉज ह्यूज। माई फादर प्रोफेसर बशीर अहमद, ही हैड लेफ्ट अ लेगेसी। उनका नाम अभी भी, मैंने लाहौर जनरल हॉस्पिटल को जो ज्वाइन किया, दिस इज़ अ सदका जारिया। दिस इज़ आई वुड से कि मैं वहाँ सिर्फ फ्री इलाज अपने आप को प्रोवाइड करता हूँ। ये जो आपने बच्ची का भी किया, उसका सारा खर्चा उस बच्ची को मैंने लाहौर जनरल हॉस्पिटल में
پہلی اس کی منیملی انویسو اسپائن سرجری کی 1 دن کے اس کا ہوا تھا، اس پہ ہم نے اس کو چلا دیا، اور ایسے بہت سارے ہم نے کیسز کیے ہیں یہاں پہ. ویسے میں یہی ایڈ کرنا چاہوں گی، جو آپ کے بارے میں ہم نے تھوڑا اسٹڈی کیا، آپ کا طریقہ علاج بہت ڈفرینٹ ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کیسے ڈفرینٹ ہے؟ باقی بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو کیا کوئی خاص طریقے سے آپ ٹریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، یہاں پہ بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں، پاکستان میں بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ بائسڈ کہ جی میں امریکہ کا ٹرینڈ ہوں تو میرا ایک کراچی میں ہے یو ایس ٹرینڈ جو آغا خان کو ہیڈ کر رہے ہیں اور میں یہاں، لیکن یہاں پہ ٹیلنٹ بہت ہے کیونکہ میں میری ٹیم basically I'm training and I'm revolutionizing their training also. This is one of the reasons I'm part of the government too, کیونکہ private sector میں بھی اس طرح کی ٹریننگ پروگرام نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان کو یہاں سے لوگوں کو تو اب باہر جا کے ویزا نہیں ملتا باہر جانے کا، تو اگر آپ ان کو ایک ایکسیس یہاں پہ دیں تو I'm always a believer in minimally invasive surgery. So what is minimally invasive surgery? یہ وہ سرجری ہے کہ جو بجائے پورا سر کھولنے کے آپ چھوٹے سے آئی براؤ سے ناک سے ہم یہ ساری اسکل بیس سرجریز کرتے ہیں. اسپائن میں حرام مغز کی سیم ڈے سرجری، جس طرح ہم امریکہ میں پچھلے 20 سال سے کر رہے ہیں آپریٹ کر کے، ایون انسٹرومنٹڈ فیوژنز جو ہم کرتے ہیں وہ سیم ڈے میں 3-4 گھنٹے میں چلوا کے پیشنٹ کو گھر بھیج دیتے ہیں. لیکن پہلے آپ کو یو ہیو ٹو بی ٹرینڈ ان اوپن سرجری، جو کہ ہم کئی سالوں سے پہلے کرتے رہے، اس کے بعد یو موو ٹو دس. تو اب ہماری ٹیم جو ہے پبلک میں بھی کرتے ہیں اینڈ وی ہیو اے بگ فالوئنگ ان دا پرائیویٹ سیکٹر آلسو. اور میڈیکل ٹورزم اس وقت سو آپ نے پوچھا میں پاکستان کیوں ہے، ایک تو یہ کہ آئی وانٹ ٹو گیو بیک ٹو مائی اون پیپل، وی وانٹ ٹو بی پارٹ آف آور اون کلچر نمبر 1. ایون دو میں نیو جرسی میں تھا تو وہاں پہ انڈین، پاکستانی، ہر طرح کا، رشین، امریکن، یو ٹریٹ ایوری بڈی سیک. لیکن آئی تھنک یہاں پہ جس طرح انڈیا کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ وہاں پہ لوگ واپس گئے ہیں، they've made a tremendous difference. So I think the room is always different when you go in the developing world. اور یہاں پہ ہم بہت تیزی سے ریولیوشنائز کر رہے ہیں. میڈیکل ٹورزم پہ جو میں نے آپ کو ٹچ کیا، ہمارے پاس پیشنٹس وہاں پہ آتے تھے امریکہ میں سرجری کروانے، اینڈ they would pay anywhere from $30,000 to $100,000، جو کہ 1 کروڑ اب تو 1.5 کروڑ کے برابر ہے ٹو گیٹ سمپل سرجریز جو ہم روٹینلی کرتے ہیں وہاں پہ. یہاں پہ وہ 1/10 سے بھی کم میں، مطلب میں نہیں جانتا کہ کسی کا 10 لاکھ بھی ٹوٹل خرچہ یہاں پہ آیا ہو، ایون پرائیویٹ سیکٹر میں. لیکن اس کے لیے وی ہیڈ ٹو اسٹرگل، وی ہیڈ ٹو انویسٹ، وی براٹ a lot of equipment from America. And it's your greatness, it's your love for Pakistan. And also اب وہ پیشنٹس جو ہمارے پاس، اور وہ کتنے لوگ آ سکتے تھے امریکہ، اونلی جو who could afford. اس وقت we are providing the same care to those people. اب ہمارے پاس پیشنٹس انڈیا سے یہاں پہ ریورس میڈیکل ٹورزم is starting now. ہمارے پاس ریسنٹلی we had a patient who came from India, it was taken up by the media. ابھی پیچھے افریقہ کی ایک پیشنٹ کروا کے گئی سرجری، تو مڈل ایسٹ سے، لندن، یورپ، اور اسپیشلی اسپائن سرجری کے لیے، حراماکس کی سرجری کے لیے وی آر، جو امریکہ ان کو جانا تھا وہ اب ان کو ہم یہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ ہم کچھ ویڈیوز بھی چلا رہے ہیں آپ کی، اور دیکھنے میں یہ اتنی پیچیدہ لگ رہی ہیں، اتنی کمپلیکیٹڈ لگ رہی ہیں، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ 3 دن بغیر سوئے آپ کچھ آپریشنز بھی کرتے رہے ہیں. جی بالکل، ٹریننگ کے دوران جب اب یہاں پہ تو یہ کانسیپٹ نہیں ہے، 4 دن بھی میں نے اکٹھے کیا ہے، بس اس میں 1-2 گھنٹے کی when I was a first year resident. لیکن ایز یو گرو سینئر آپ کو پھر ایک لیوریج بھی ملتا ہے. تو لیکن یہ کہ وہاں پہ ایز لانگ ایز کہ ایک سب سے بڑا جو کانسیپٹ امریکہ میں ہے، جو ہمارے باس نے ہمیں ٹریننگ میں سکھایا، اینڈ آئی گیو کریڈٹ ٹو ڈاکٹر چارلز ہاج ہو واز مائی چیئرمین، واز دیٹ if you، اور وہاں امریکہ میں لا سوٹس بڑا کامن ہے ڈاکٹرز پہ، اسپیشلی ان ہائی پیئنگ فیلڈز لائک نیورو سرجری اور اس میں، اور اس کی وجہ ہے لیک آف کمیونیکیشن. تو آئی تھنک اف یو ٹریٹ یور پیشنٹ لائک جو آپ اپنی فیملی ممبر کو چاہتے ہیں، یو ول ناٹ گو رانگ. اور یہاں پہ میں اپنی ٹرینیز کو بھی کہتا ہوں کہ یہ بالکل نہیں ہے یہاں پہ. اگر آپ سوچو کہ بھی ہر بندے کی سرجری نہیں کرنی، اور میں بینگ اے سرجن اینڈ آئی ایم اے ویری بزی سرجن ناؤ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ بیسٹ سرجری از نو سرجری. اگر ہم آپ کو سرجری کے بغیر ٹھیک کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ، آئی تھنک دیٹ از دا بیسٹ سرجری. لیکن اگر نہیں تو یو ڈونٹ ہیو ٹو گو اینی ویئر، وی آر ہیئر. تو ڈاکٹر صاحب آپ ایک ذکر کر رہے تھے اپنی وائف کا، وہ فزیشین ہے. ایک تو میں چاہوں گی، کیونکہ ابھی ہم آپ کے ویڈیوز بھی دیکھ رہے تھے، یہ سرجن اور فزیشین میں کیا فرق ہوتا ہے، اور یہ ایٹیٹیوڈ کتنا میٹر کرتا ہے؟ 2 سوال اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ ایک ساتھ جواب دے دیں. ڈاکٹر کا ایٹیٹیوڈ کتنا میٹر کرتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر سوری ٹو سے یہ چیزیں بہت کم ہیں،
اور پیشنٹ کو وہ اویئرنیس نہیں ہوتی کہ اس کو ہے کیا, اور ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اسے بتائے کہ بھئی آپ کو سرجری کی نیڈ ہے, آپ کو میڈیسن کی نیڈ ہے, بیسیکلی یہ جو چیزیں ہیں یہ یہاں پر ہے ہی نہیں. تو آپ اس میں بھی ابھی کوئی کام کریں, جیسے آپ ٹریننگ کا بات. لیکن جی دس از اے ویری گڈ کویشچن, اور یہ میں اویئرنیس آپ کے شو کے تھرو آئی ووڈ لائک ٹو اپنے ہماری پبلک ہے اس کو. سو میری صرف وائف ہی نہیں, آل مائی فیملی از سب ڈاکٹرز, میری بہن بھائی سارے, اور موسٹ مائی برادر ان لاز سارے امریکہ سے ٹرین ہیں, کچھ یہاں سے, کچھ مائی برادر ان لا از اے کارڈیولوجسٹ, کوئی گیسٹرونٹولوجسٹ, ہر طرح کی فیلڈ میں ہماری فیملی ہے. مائی مدر جو ہے میری والدہ بھی, اب تو انہوں نے نہیں, لیکن وہ پیتھولوجسٹ تھیں. تو لیکن میرا بھائی قاسم بشیر is one of the most eminent neurophysicians in this country. قاسم میرے سے 5 سال پہلے واپس آئے اور وہ نیورو انٹرونشنلسٹ ہیں. So what he does is وہ بھی minimally invasive acute stroke فالج ہوتا ہے, within 3 hours جا کے either TPA دے کے کلاٹ کو بریک کرنے والی دوا دے کے وہ جا کے, یا انٹرونشن کر کے وہ اس کو ریٹریو کر لیتے ہیں, یا گروئن کے تھرو جا کے, جس طرح کارڈیک آپ کی اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے اس طرح برین کی بھی ہوتی ہے, تو وہ قاسم کرتے ہیں. اور وی آل ورک ٹوگیدر. ہمارا فادر کا ایک آفس تھا جیل روڈ پہ, اسی کو اب ہم آگے ڈیولپ کر رہے ہیں. اور میری وائف کا آپ نے پوچھا, ڈاکٹر ماروق از مائی وائف, وہ بھی نیورو فزیشین ہے, وہ بھی امریکہ سے ٹرین ہو کے واپس آئی ہیں. وہ بچوں میں اور جو ایڈلٹس دونوں کی نیورولوجی کی کرتے ہیں. لیکن پرابلم کیا ہے, دیکھیں نا, یہ تو ہمارا گھر کا ہے تو چلو ان کو تو معلوم ہے کس کو ریفر کرنا ہے, لیکن جنرل پبلک میں کیا, واٹ آئی ایم سینگ ان پاکستان, ملٹیپل اوپینینس لوگ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو میں سب کو وہاں پہ بھی کہتا تھا کہ ٹو مچ انالیسز لیڈس ٹو پیرالسس. آپ جتنی زیادہ اوپینینس لیں گے اتنا زیادہ آپ کنفیوز ہوں گے. یہاں پہ حکیم بھی پریکٹس کر رہے ہیں, اینڈ میں کسی کو کچھ نہیں کہتا کہ کرنا چاہیے یا نہیں کسی کو کرنا چاہیے, لیکن پیشنٹس کا پرابلم یہاں پہ آتا ہے جب وہ ملٹیپل لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کا وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا ان ڈاکٹرس کا یا ان کا جو ان کو ملنا چاہیے. اسی دوران میں ان کی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں, اور دوسرا جو سب سے بڑی چیز ہے نا کہ لوگ ریفر نہیں ایک دوسرے کو کرتے. اب دیکھیں جی, میں تو ایک سرجن ہوں, کوئی میرے پاس آتا ہے میں کہتا ہوں آئی ایم اے نیورو سرجن اینڈ اے اسپائن سرجن. میرے کو کہتے ہیں جی بلڈ پریشر میرا مینیج کر دیں یا ڈائبٹیز مینیج کر دیں, میں کہتا ہوں میں آپ کو ریفر کرتا ہوں اچھے ڈاکٹرس کے پاس, آپ ان کے پاس جاؤ کیونکہ وہ دے آر بیٹر, وہ میرے سے بہتر مینیج اس کو کریں گے, اور میرا کوئی اس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہونی چاہیے. جو بیسٹ پرسن ہے آپ اس کو بھیجیں. آپ کی اس بات سے تو مجھے وہ لیٹر بھی یاد آ گیا جو آپ کو لکھا گیا تھا, ایک بڑا لمبا چوڑا, جس میں تعریفیں بھی تھیں اور اپریسیشن بھی بہت زیادہ تھی. وہ کہاں سے آیا تھا؟ جی پیشنٹس کے تو لیٹرز بہت آتے ہیں ہمیں, اور ڈاکٹر سوڈان سے جو ابھی ہم نے پیشنٹ کیا وہ دس از پیشنٹ, یہ ایک مسلم ڈاکٹر ویمن کی امریکہ کی آرگنائزیشن ہے, اور آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ یہ جو ٹرمپائزیشن کی وجہ سے امریکہ کے اندر اور پورے ورلڈ میں جو چل رہا ہے اس میں جو ویمن ہے, ویمن موومنٹ از ویری ایکٹیو. تو دس از ڈاکٹر ان نیشول ٹینیسی میں, انہوں نے مجھے ڈھونڈا, امریکہ میں کسی نے ان کو ریفر کیا اس پیشنٹ کو کہ ان کا, لیکن جب انہوں نے وہاں پہ ان کا پتہ کیا ان کو ویزا نہیں ملا, نمبر 1. دوسرا کاسٹ جو انہوں نے پتہ کیا اس کی کاسٹ $200,000 کے قریب آنی تھی. 2 کروڑ سے زیادہ. 2 کروڑ سے زیادہ اس کا کاسٹ. دس واز اے ویری کمپلیکس اسکل بیس کا ٹیومر تھا. تو انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا, آئی ہیو اے ٹیم وچ مینیجز آل دیز میڈیکل ٹورزم پیشنٹس, اور انہوں نے جب ہمیں, تو ہم اس کو جس طرح انڈیا کے پیشنٹس کو ہم لاتے ہیں اسی طرح ہم ان کو بھی یہاں پہ لے کے آئے. اور آئی مسٹ سے کہ وہ انہوں نے جو ان کا فیڈ بیک تھا پیشنٹ, سو دس واز این افریقن مسلم ینگ فیمیل, اس کو سرجری کے لیے اس آرگنائزیشن نے, ویمن ڈاکٹرز آرگنائزیشن نے اس کو یہاں بھیجا, اور انہوں نے کہا ہم اس کے پیسے بھی دیں گے. لیکن جب وہ پیشنٹ یہاں پہ آیا اور اس کو میں نے دیکھا کہ اس کو تو نیورو نیویگیشن کے ساتھ کرنا چاہیے, تو وی ڈیڈ اٹ ایٹ دا پبلک سیکٹر ہاسپٹل, اور میں نے اس کو کچھ بھی چارج نہیں کیا, ٹھیک ہے. لیکن دس از ناٹ اے گڈ کانسیپٹ فار میڈیکل ٹورزم میری نظر میں. یو ہیو ٹو چارج. تو ان سے میں نے یہ لیا کہ میں نے ان سے یہ ایک انڈرسٹینڈنگ لی کہ میں ایک فنڈ ہم بنا رہے ہیں اپنے والد کے نام پہ, آپ اس میں جب وین اٹس آفیشیل لاٹ آف پیپل وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ, آپ اس میں کنٹریبیوٹ کرو. اس سے کیونکہ ہم غریب اور نان افورڈنگ لوگوں کا بھی تو ٹریٹ کرتے ہی ہیں نا, بالکل. تو وہی جو آپ نے $20,000 آپ نے وہاں پہ دینے, اور وہاں آپ نے $2 لاکھ دینے تھے امریکہ میں, آپ اس میں ڈالیں. اور آئی تھنک دس از اے ویری گڈ کانسیپٹ جو ہم آگے اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, پاکستان کی اب تھوڑی بات کرتے ہیں. 2 سال سے زیادہ تو تقریباً عرصہ ہو گیا یہاں پہ, آپ کس طرح کے کیسز دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بیماری
हो जाना और उसको डायग्नोस करना, उसको रेफ़र करना किसी डॉक्टर को, ये एक अलग चीज़ है। ख़ास तौर पर अब हमारे एक्सीडेंट्स पाकिस्तान में इतने ज़्यादा हैं, हेड इंजरीज इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, लाइक वो फिर बेचारे पूरी ज़िंदगी के लिए पैरालाइज हो जाते हैं, इस तरह के मामलात हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में आप किस किस्म की बीमारियां इसमें देख रहे हैं, किस किस्म के मामलात पेचीदा देख रहे हैं और उसका हल क्या देख रहे हैं आप? जी, इट्स अ गुड क्वेश्चन। पहला तो ये कि मुझे अभी 2 साल नहीं है, मैं काउंट डाउन है हमारा, ठीक है। 1 साल और 4 महीने मुझे नवंबर में मैं आया था, ऑलमोस्ट समझ लें कि 1.5 साल होने का। 17 नवंबर। सो आई केम इन 17 नवंबर। माय फैमिली मूव्ड, हम फैमिली बच्चों को भी लेके यहाँ पे हमने मूव किया। लेकिन जो सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है विच इज़ ट्रॉमा, एक्सीडेंट्स का, तो दे आर 2 प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह लाहौर जनरल हॉस्पिटल, पंजाब इंस्टीट्यूट न्यूरो साइंसेज जहाँ पे मैं प्रोफेसर हूँ एंड आई एम हेडिंग द न्यूरो सर्जरी यूनिट देयर अपना, सो देयर 3 प्रोफेसर्स एंड वन ऑफ देम। तो ये है कि हमारा पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है। तो जो जिस तरह अमेरिका में भी है, वेस्टर्न वर्ल्ड में है, यूके में है, बाकी कंट्रीज़ में भी है, प्रिवेंशन के ऊपर वी डोंट स्ट्रेस, वी हैव नो आई वुड से कोई SOPs नहीं यहाँ पे बने हुए, ट्रॉमा गाइडलाइंस नहीं है जिनको फॉलो किया जाता है। तो जब पेशेंट आता है तो अगर आप जो मैंने इसको ऑब्जर्व किया, और मैंने पिछली गवर्नमेंट को भी, और अब वी आर वर्किंग विद दिस गवर्नमेंट ऑल्सो which is very serious about considering these providing these things to the public. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप, और ये मैं हर जगह जाके बोल रहा हूँ, मैं कहता हूँ किसी शो में अगर मैं जाता हूँ या किसी मीटिंग में बैठा होता हूँ, प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हैं? इट डजंट टेक लॉट ऑफ मनी, ऑल यू हैव टू डू इज़ आपका मोड। सो हमने जो स्टैट्स देखे हैं उसमें पाकिस्तान में, इनफैक्ट देयर इज़ अ क्रैश स्टडी जो कि UK बेस्ड थी, उसमें पाकिस्तान वाज द बिगेस्ट रिक्रूटर ऑफ ऑल दिस हेड इंजरी पेशेंट्स, और 69% of it is motorcycle accident. Oh, so more than 2/3 is motorcycle related. अब how can we fix this? जिस तरह बाहर का वर्ल्ड है, आप आई एम श्योर कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें भी होगा, लेकिन why cannot we have the motorcycle helmet पहनना इम्पॉर्टेंट है, बट नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज कि आप फास्ट लेन में ना मोटरसाइकिल को आने दें। जो राइट लेन है, पाकिस्तान में राइट लेन है, अमेरिका में लेफ्ट लेन है, ठीक है। राइट लेन में मोटर बाइक का क्या काम है? जैसे ही वो वहाँ पे आता है और जिग जैग करता हुआ वहाँ पे वो एक्सीडेंट होता है, गाड़ी से होता है, मोटर बाइक से, रिक्शा से होता है। उनके लिए बिल्कुल एक्सट्रीम स्लो लाइन में, लेफ्ट लेन में उनको अगर ना हो तो उनका पेनल्टी होना चाहिए, पीनलाइज होना चाहिए उसको। हम ये तो नहीं कर सकते कि मोटरसाइकिल्स को बंद कर दें, लेकिन हम प्रिवेंट तो कर सकते हैं। अगर आप इसको कर दें, आई कैन अश्योर यू 1/3 आपका ट्रॉमा हॉस्पिटल्स में जाना बंद हो जाएगा। सेकंड थिंग, पेरिफेरी से, आउटस्कर्ट से, इनर पंजाब से, साउथ पंजाब से, सिंध से, दिस इज़ अ प्रॉब्लम एवरीवेयर व्हिच आई हैव सीन। आई हैव ट्रैवल्ड, माशाल्लाह आई एम नाउ द वाइस प्रेसिडेंट फॉर द पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोसर्जन्स आल्सो। डॉक्टर सलमान, हमारे फ्रेंड एट कराची, इज लीडिंग दैट। सो वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ, वी आर इनवाइटिंग अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड। अमेरिकन हमारे दोस्त, यूरोपियन सर्जन्स एंड spine surgeons are visiting us, and we are having them talk on issues. तो we want to invite, जिस तरह पेशेंट्स को हम बाहर से यहाँ लाना चाहते हैं, हम डॉक्टर्स को भी लाना चाहते हैं। तो जो ट्रॉमा है जो आपकी पेरिफेरी से आ रहा है, सब ने मुझे यही रिकमेंडेशन दी कि जिस तरह हम बाहर करते हैं कि भी पहले एक लेवल 3 ट्रॉमा सेंटर होता है जो पेरिफेरी में कहीं होता है, या लेवल 4 होता है जो सबर्ब्स में होता है, या गुजरात में होगा, या फैसलाबाद में होगा, साउथ पंजाब में होगा। वहाँ पे वो चीज़ें वहीं मैनेज हो जानी चाहिए। ये नहीं कि अब हर मरीज को उठा के आप लाहौर जनरल हॉस्पिटल आपने लेना है, या उस पे अब देखें जी कि दीज आर द थिंग्स व्हिच वी हैव टू, हम तो रेकमेंड कर सकते हैं, काम तो गवर्नमेंट का है इसको आगे। ये भी अच्छी बात करें डॉक्टर कि कुछ भी हो, पूरे पाकिस्तान में तो रेफर का लाहौर में किया जाता है। देखें जी, हर बंदे को तो डॉक्टर बशीर साहब के पहले मेरे वाले, अब मुझे ढूंढते तो लाहौर या जनरल हॉस्पिटल के पीछे तो नहीं आने की जरूरत ना, जो, और उसका एक टाइम फ्रेम होता है। अगर विद इन 30 मिनट्स, विद इन 45 मिनट्स दे हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ कर लें, आप हेलीकॉप्टर में डाल के मरीज को ले आएँ, जो विच इज़ द नॉर्म, और यहाँ पे भी होना चाहिए, और गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू हैव अ हेलीकॉप्टर सर्विस ऑल्सो इन ट्रामा सेंटर्स। लेकिन अगर आप उसको वहीं प्रोवाइड कर सकें, और आप पैकेजेस ऐसे डॉक्टर्स को दें, हम ट्रेन कर रहे हैं डॉक्टर्स को, उनको हम इंटाइज करें कि वो वहाँ पे प्रोडक्टिव करें उनके लिए, और फैसिलिटेट करें। टाइम कम है, लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट स्पाइनल कॉर्ड एंड ट्यूमर्स। लाइक ट्यूमर्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, फिर उसका रिमूव किस तरह किया जाता है क्या, और स्पाइनल कॉर्ड को लेकर भी बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं।
اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اور کس طرح ہوتی ہے؟ بالکل. آپ نے ایک اور کویشچن پوچھا تھا نیورو فزیشین اور نیورو سرجن کا. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ نیورو فزیشین جو کہ نیورولوجسٹ اور نیورو سرجن دے ہیو ٹو، ان کو اکٹھے کام کرنا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سائکائٹرسٹ کو بھی ہے. نیورو فزیشین ڈائگنوز کرتے ہیں اینڈ دین دے ریفر اٹ ٹو دا سرجن وچ از دا نیورو سرجن. اب اسپائن سرجری باقی دنیا میں تو میجورٹی از ڈن بائی نیورو سرجری. یہاں پہ باقی لوگ بھی اس میں کر رہے ہیں، لیکن اف یو آر ایڈیکویٹلی ٹرینڈ تو آئی تھنک جو بھی اسپائن حرام مغز کا جو ہے، جس کی اچھی ٹریننگ، پراپر ٹریننگ ہوئی بھی ہے، اس کو اس میں ٹرین کرنا ہے. لیکن کیونکہ نیورو سرجن جو ہوتے ہیں وہ ڈیلیکیٹ اسپائن کارڈ کی نروز اور حرام مغز کو ڈیلی بیسس پہ ٹریٹ کرتے ہیں، اس لیے آئی تھنک دیٹ از دا بیسٹ اسٹاپ کہ وہاں پہ مریض کو پہنچنا چاہیے. لیکن اگر اس کو سرجری کی نہیں ضرورت تو وہ نیورولوجسٹ کے پاس جائیں. اب آپ نے ڈیزیزز کی بات کریں، کیا کیا پیتھولوجی ہوتی ہے؟ برین کے اندر اور اسپائن کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسپائن کارڈ کو ڈیوائڈ. برین کے اندر ٹراما جو ہم نے پہلے بات کیا، جو کہ سب سے کامن چیز ہے. سیکنڈ تھنگ از ٹیومرز، رسولی جوڑوں والی ہوتی ہے، نان جوڑوں والی ہوتی ہے. ہمارا گول اب یہ ہے کہ ہم ان کو منیملی انویسو سے آپریٹ کر کے نیکسٹ ڈے گھر چلے جاتے ہیں. اب تو ایسے ہیں، مطلب میجورٹی پیشنٹ جو ہیں ہم ان کو کر کے نیکسٹ ڈے گھر بھیج دیتے ہیں. اسی طرح جو اسٹروک ہوتا ہے، جو فالج ہوتا ہے، اس میں کئی بار ہیمریج ہو جاتا ہے، برین ہیمریج ہو جاتا ہے ڈیو ٹو اینورزمز ہوتا ہے. پھر شاہ رگ جو آپ کی کراٹڈ ہے، کراٹڈ سٹینوسس ہوتا ہے، اس کو کھول کے یا اسٹینٹ کرنا پڑتا ہے، جو ڈاکٹر قاسم مائی ینگر بردر اینڈ ادر ٹرین پیپل، آغا خان پہ بھی ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی کرتے ہیں. اور کیا چیزیں اس میں ہوتی ہیں؟ بچوں کی ٹیومرز ہوتے ہیں، بچوں کی انفیکشنز ہوتی ہیں جو کہ میس افیکٹ دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا ہے. اسپائنل کارڈ میں اگر آپ آ جائیں تو اسپائنل کارڈ حرام مغز کا جو موسٹ کامن ہے از ناٹ ٹراما، از ڈیجنریٹو. اس کو ڈیجن ڈیزیز ہم کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو سیاٹیکا ہوتی ہے. موسٹ کامنلی ہم نے بہت سارے پیشنٹس کی ہے، آپ کے بھی کچھ ہمارے فرینڈس ہیں جن کے ہم نے فیملی ممبرس کو وہاں پہ ٹریٹ، تو ان کو پین جاتی ہے، بیک پین ہوتی ہے، نیک پین ہوتی ہے، آرم میں ریڈیٹ کرتی ہے، ٹانگ میں ریڈیٹ کرتی ہے. اور اس کو اگر پہلے تو آپ نے اس کو سب سے پہلا جو چیز میں آپ کو پبلک کو بتانا چاہتا ہوں کہ 80% آف سیاٹیکا اور جو نیک اور بیک پرابلمس ہیں ان کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. اب ڈاکٹر صاحب ویری نائس، یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. ہم یہ چاہیں گے کہ اب آپ کے ساتھ ایک لمبا سیگمنٹ پلان کریں اور یہ ساری بیماریوں کو ہم ڈسکس کریں گے. تو تھینک یو سو مچ.